اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام رسول کریم وعلی آلہ واصحابہ وسلم بسنتہ یوم الدین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان امام جواد احمد ایشیا ٹریبیون ٹی وی کے پروگرام روشنی میں ایک بار پھر حاضر ہوں، اور آج ہمارا موضوع ہے وہ 14 اگست کے جو انسیڈنٹ ہوا پاکستان میں لاہور میں، اس کے حوالے سے میں اس کے تفاصیل میں نہیں جانا چاہتا اور نہ اس پہ تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ بہت بڑے اکابرین نے پہلے اس پہ علماء کرام نے، مفتی کرام نے تبصرہ کر چکے، اور یہ جو آج کل کی جو آلات ہیں، گیجٹس ہیں اور سوشل میڈیا ہے، ٹک ٹاک، سنیپ چیٹ، یہ صرف سستی شہرت کی خاطر ہوتی ہے۔ اس میں لوگ جو ہے وہ بے حیائی، فحاشی اور یعنی پھیلا رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے۔ تو اس خاتون نے بھی اسی طرح کچھ کیا، لیکن اس کے بعد جو واقعہ ہوا وہ قابل مذمت ہے۔ لیکن اس سے بڑھ چڑھ کے بھی زیادہ جو قابل مذمت چیز ہے وہ ایک ویڈیو سرکولیٹ ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، ہر جگہ، جس میں کہ ایک پاکستان کے مایہ ناز اور نامور اینکر اقرار الحسن صاحب جو ہیں، وہ اس جو لڑکی ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ سمپتھی کر رہے ہیں، اور اسی میں اس پروگرام میں انہوں نے ایک بہت بڑی کفر کی بات کر دی، جس کے نتیجے میں انسان کو اس چیز کو اجاگر کرنا چاہیے کہ انہیں جو ہے وہ معافی مانگنا چاہیے، عام معافی مانگنا چاہیے اور معذرت کرنا چاہیے پاکستانی عوام کے سامنے، ٹی وی پہ آگے بے آئی نہیں جیسے انہوں نے ٹی وی پہ یا اس پروگرام میں اس بات کو تشریح کی ہے۔ وہ بات کیا ہے ناظرین کرام؟ وہ یہ کہ اقرار صاحب نے اس لڑکی کی طرف اس کو اپنی منہ بولی بہن بناتے ہوئے یہ کہا کہ اس واقعے کے بعد تو میں بہت خوش ہوں کہ اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی، ورنہ اگر پاکستان میں بیٹیوں کے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے جو اس بیٹی کے ساتھ ہوا ہے، تو یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میرے پاس کوئی بیٹی نہیں ہے، ورنہ میں بھی بطور باپ، بیٹی کا باپ، بڑا مایوس ہوتا۔ تو یہ کتنی کفر والی بات ہے، کتنی نافرمانی والی بات ہے، کتنی من گھڑک بات ہے، اور بغیر سوچے سمجھے مجھے لگتا ہے کہ یہ اقرار صاحب جو اینکر ہیں انہوں نے یہ بات کر دی۔ انہیں خود بھی اندازہ نہیں ہوا کہ انہوں نے سیاق و سباق سے ہٹ کے ایک بات ایسی کر دی بغیر مطالعہ کیے ہوئے دین کے بارے میں۔ حالانکہ میں حیران ہوں کہ اقرار صاحب جو ہیں وہ رمضان کے اندر دینی پروگرام بھی کرتے ہیں مختلف چینل پہ، اور رمضان میں افطار سے پہلے، افطار کے بعد مختلف پروگرام کرتے ہیں دین کے اعتبار سے، اور انہوں نے ایک ایسی لادینیت والی، کفر والی بات کیسے کر دی؟ جبکہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں، یہ اقرار صاحب کون ہوتے ہیں یہ کہنے پہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ نے کوئی بیٹی نہیں دی؟ یہ تو سخت احسان نافرمانی کی بات ہے اور احسان فرموشی کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جنہیں بیٹی دیتا ہے وہ ان پہ تو رحمت نازل ہوتی ہے، رحمت نچھاور ہوتی ہے۔ تو گویا اس رحمت سے محروم رہنے کو اجاگر کر رہے ہیں اقرار صاحب، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی 3 بیٹیوں کی صحیح طرح تعلیم، تربیت، پرورش کری تو وہ جنت کا حقدار ہے، یعنی جنت واجب ہو جاتا ہے ان والدین پہ جو بیٹیوں کی صحیح تربیت تعلیم کریں۔ تو ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو 2 ہی بیٹی ہیں، آپ نے 3 کہا۔ تو انہوں نے مسکرا کے کہا جی تم 2 جن کے پاس بھی بیٹی ہے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جنت جو ہے واجب کر دے گا اگر وہ صحیح طرح اس کی تعلیم، تربیت، نشو و نما، پرورش کریں گے۔ صحیح طرح تعلیم، تربیت پہ زور دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ نہیں کہا کہ بس بیٹی آپ نے پیدا کر دی اور اس کو بس کسی طرح پال پوس کر دیا، نہیں، دین کے سانچے میں ڈال کے اس طرح کی بیٹی نہیں جس طرح کہ وہ 14 اگست کے انسیڈنٹ میں وہ عورت فحاشی اور یعنی پھیلا رہی تھی، بلکہ ایسی پاکیزہ پوتر بیٹی کی نشو و نما کرنا جو رابعہ بصریہ جیسی ہو، جو اماں عائشہ جیسی بیٹی ہو، جو دین کی علم بردار ہو، اس طرح کی بیٹی کی پرورش پہ جنت واجب ہو جاتا ہے ان والدین پہ۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے جن کے پاس ایک بیٹی بھی ہے اور وہ صحیح طرح اس کی تعلیم اور نشو و نما کریں گے تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہ گفٹ، یہ ہدیہ عنایت کریں گے کہ جنت واجب۔
یعنی بیٹی کے ذریعے تو احادیث میں جنت واجب ہو رہی ہے، اور اقرار الحسن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں مجھے بیٹی نہیں ملی، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ توبہ انہیں توبہ استغفار کرنا چاہیے، ان کو اللہ کے حضور معافی مانگنا چاہیے، گر گڑا کے اللہ سے جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے، اور پھر لوگوں سے بھی معافی مانگنا چاہیے کہ مجھ سے جو ہے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، مجھ سے بہت بڑا کفر والا کلمہ جو ہے وہ زبان سے پھسل گیا کہ میں نے یہ اعلیٰ اعلان ببانگ دہل یہ کہہ دیا پروگرام میں، آن لائن سوشل میڈیا پہ، کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ مجھے اللہ نے بیٹی نہیں دی۔ گویا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ والدین پاکستان میں جن کے پاس بیٹیاں نہیں ہیں وہ بہت خوش ہیں، وہ بہت فائدے میں ہیں کہ ان کی بیٹی نہیں ہے، تو وہ پھر بچے رہیں گے۔ اس انسیڈنٹ کا، اس واقعے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ انسان بیٹیوں سے جو ہے وہ بیزار ہو جائے یا بیٹیوں سے دستبردار ہو جائے۔ اس واقعے کا مطلب تو یہ تھا کہ ہمیں بطور والدین اپنی بیٹیوں کی پرورش ایسی کرنی چاہیے کہ وہ مرد کے زمرے میں نہ آئے، نہ مرد کے سامنے فحاشی کی کوئی چیز بنے۔ یہ ہوتی ہے اصل تعلیم اور تربیت اور تدریس اس واقعے سے مطلب یہ نہیں کہ مرد خراب ہیں تو مرد جو ہیں وہ اگر کسی کی بیٹی کو نوچ رہے ہیں، گھونچ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، کپڑے پھاڑے، تو اس کا مطلب ہے کہ مرد درندہ، مرد خراب ہے تو پھر بیٹی نہیں ہونی چاہیے۔ اقرار صاحب کی بات کی وضاحت تو یہی سمجھ میں آتی ہے، اس زمرے میں تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بیٹی ہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اقرار صاحب میرا آپ سے التماس ہے، اگر دنیا میں بیٹیاں پیدا ہونا بند ہو جائیں تو اقرار صاحب آپ جیسے لوگ پھر دنیا میں پیدا ہونا بند ہو جائیں گے، کیونکہ بیٹی ہوگی تو نسلیں آگے چلیں گی، بیٹی ہوگی تو وہ ماں بنے گی، ماں ہوگی تو انسان کی نسل چلے گی۔ تو یہ بات کہنا اقرار صاحب کا بہت ہی حقائق سے بھی بالاتر ہے، اور انسان کے عقل کے لاجک کے اعتبار سے بھی بہت ہی حیران کن ہے کہ بیٹی سے وہ دستبردار ہو رہے ہیں، کہ کہہ رہے ہیں کہ جی بیٹی نہ ہو تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو بیٹیاں اگر ہونا بند ہو جائیں، سب کو صرف بیٹے ہی ہونے لگے، تو پھر شادیاں کیسی ہوں گی، پھر آنے والی نسلیں کیسی ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، اس نظام میں بیٹا اور بیٹی دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اس نظام میں رکھا ہے، اور کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے اس سے کسی جینڈر کے اوپر جو ہے وہ انگلی نہیں اٹھتی، بلکہ اس نقص کو دیکھا جاتا ہے، اس برائی کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کی تصحیح کی جاتی ہے، اس کی اصلاح کی جاتی ہے۔ نہ مرد برے ہوتے ہیں، نہ عورتیں برے ہوتی ہیں، مرد عورت دونوں کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ پوتر بنایا۔ ہر انسان جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ہر برائی سے پاک اور ہر گناہ سے پاک، ہر خطا سے پاک، جبھی تو بچے معصوم کہلاتے ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں، یعنی کہ بلوغت سے پہلے اگر بچے انتقال کر جائیں تو وہ سیدھا جنت جاتے ہیں۔ ہاں، بالغ ہونے کے بعد بچوں پہ احتساب ہے، سوال جواب ہے، حساب کتاب ہے، لہٰذا اس کے بعد پھر ان کا فیصلہ ہوتا ہے بالغ ہونے کے بعد کہ آیا وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ لیکن بچے بچیاں، بیٹا بیٹی جو بھی چھوٹے ہوتے ہیں، نابالغ ہوتے ہیں، وہ تو سیدھا جنت میں جائیں گے۔ تو اس میں بچوں کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، نہ بیٹیوں کا قصور ہے، نہ بیٹوں کا قصور ہے۔ قصور تو اس معاشرے کا ہے، ان والدین کا ہے جنہوں نے صحیح تربیت نہیں کی اس بچی کی۔ قصور تو اس والدین کا ہے جس نے ان جیسے لڑکوں کی جو ہے وہ صحیح تربیت نہیں کی کہ حیا نام کی کیا چیز ہے۔ اگر کوئی عورت فحاشی بھی پھیلا رہی ہے تو مرد کو کیا حکم قرآن نے دیا؟ یہ تربیت والدین کے اوپر ضروری کہ وہ بیٹوں کی تربیت اس طرح کرے۔ آپ دیکھیں اس جیسے معاشرے میں، ویسٹرن کے ماحول میں، امریکہ میں دیکھ لیں، یورپ میں دیکھ لیں، تو عورتیں تو بالکل ہی سمجھے استغفر اللہ نعوذ باللہ ننگی گھوم رہی ہوتی ہیں، یعنی تن پہ تو کپڑے، بالخصوص گرمیوں کے مہینے میں، موسم گرما میں تو تن پہ تو کپڑے ہی نہیں ہوتے۔ تو کیا سارے مرد یہاں کے درندے بن جاتے ہیں، سارے کے سارے فحاشی اور ریانی میں ہو جاتے ہیں کہ وہ سر عام روڈ پہ جو ہے وہ نوچ گھوچ کھسوٹ کرنے لگتے ہیں؟ تو یہ تو معاشرے کی تربیت ہے کہ بھائی تمہیں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے، اپنے نفس کو قابو رکھنا ہے۔ تو ایک کفر والا معاشرہ، ایک بغیر اسلام والا معاشرہ جب وہ اپنے آپ کو اس طرح قابو میں رکھ سکتے ہیں اور عورتیں ننگی گھوم رہی ہیں، تو پاکستان جیسا ملک جس کا مطلب ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا، ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس جیسے ملک میں، معاشرے میں یہ 300-400 مرد، ان کے ماں باپ مر گئے، ان کے ماں باپ کو نہیں پتہ کہ بیٹا ہمارے ہاں تہذیب کیا ہے، حیا کیا ہے،
عزت کیا ہے، عورت کی عزت کس طرح کی، چاہے عورت جیسی بھی فحاشی پر ہے. لوگ الزام دے رہے ہیں اس لڑکی کو جی وہ فحاش عورت ہے، عریانی والی عورت ہے، اس نے یہ غلط کام کیا، وہ ڈیزرو کرتی تھی. کوئی انسان کچھ نہیں ڈیزرو کرتا. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا اور انصاف کرے گا. ہر انسان خود اپنے عمل کا جو ہے وہ مالک ہے، اپنے عمل کا حساب دے گا. تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس ایسے جگہ پہ جو چیز بھی ہو رہی تھی میرا رویہ صحیح تھا، درست تھا کہ نہیں، مجھے کیا چیز کرنی چاہیے تھی. تو جو بھی عمل ہوا مینار پاکستان میں لاہور میں وہ قابل مذمت ہے. ان سارے لوگوں کو پکڑنا چاہیے اور ان کو سزا دینا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں معاشرے میں تربیت بھی کرنی چاہیے، دونوں بیٹا بیٹیوں کی بھی، کہ بیٹیاں بھی اس طرح کے فحاشی والے کام نہ کریں اور یعنی بے راہ روی والے کام جس سے کہ مرد کو اٹریکٹ کیا جائے. اور لڑکوں کو بھی یہ تعلیم اور تربیت دی جائے کہ اگر کہیں پہ فحاشی، بے راہ روی، بے حیائی نظر آئے تو وہ اپنے نفس کو قابو کریں، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں، نہ یہ کہ وہ جہاں کہ اس طرح وہاں پہ جو ہے وہ بے حیائی میں مزید ملوث ہو جائیں اور فحاشی اور یعنی کو مزید پھیلائیں اور درندگی پہ چلے آئیں، جانور بن جائیں، انسان نہ بنے. انسان اور جانور میں یہی تو فرق ہے کہ انسان اپنے عقل، اپنے فہم سے، اپنے تعلیم اور تربیت سے اپنی شناخت کو واضح کرتے ہیں، اور جانور تو جانور ہے، اس سے نہ تعلیم، نہ تربیت ہے، نہ عقل، نہ فہم ہے. اس کے اندر تو جو بھی خواہشات ابھرتی ہیں وہ اپنی خواہشات، اپنی لذت کو پوری کرنا چاہتا ہے، جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں بائی ہک اور کروک. اسی کے ساتھ اپنے میزبان امام جواد احمد کو اجازت دیجیے روشنی پروگرام ایشیا ٹریبیون ٹی وی کے. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اگلے قسم میں ایک اور موضوع کے ساتھ. آپ سب کا بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.